بالآخر پہلی شادی کے 40 سال بعد بشرا انصاری کو طلاق اور اقبال حسین کے ساتھ دوسری شادی راس آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال حسین نے بشرا کو کنونس کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ پاپڑ بیلے ہیں، تب کہیں جا کر بشرا نے حامی بھری ہے۔ تاہم ان کی شادی شدہ زندگی کے 2.5-3 سال گواہ ہیں کہ بشرا نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اقبال حسین اپنی نئی بیگم کی پرسنل ہی نہیں بلکہ پروفیشنل زندگی کے لیے بھی لکی ثابت ہوئے ہیں۔ پاک بھارت تعلقات پر نیلم احمد بشیر کے بشرا اور اسما عباس کے لیے لکھے گئے بلاک بسٹر گانے گونڈنے سے لے کر بشرا انصاری کی تحریر کردہ سیریل زبائش تک سبھی میں اقبال حسین ہی کے تخلیقی ذہن نے رنگ بھرے ہیں۔ اگرچہ اقبال حسین بشرا ہی کے فلیٹ میں رہتے ہیں لیکن اقبال انصاری کی طرح بشرا کے وجود سے انکاری نہیں۔ وہ جیسا کہتے تھے بشرا کو اس سے کہیں بڑھ کر عزت دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اس بات کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دراصل جن لوگوں نے بشرا جیسی حساس اور لیجنڈ فنکارہ کو ہمیشہ کہکہے بکھیرتے ہی دیکھا ہے وہ نہیں جانتے کہ بشرا نے اپنی زندگی کے کئی خوبصورت اور قیمتی سال اپنی ذات کی نفی میں گزارے ہیں۔ ان کے قریبی دوست بہروز سبزواری، روبینہ اشرف، بدر خلیل اور جاوید شیخ یہ گواہی دیں گے کہ شوہر اور بچوں کی خاطر انہوں نے اپنی ہر خوشی تج دی تھی۔ ذرا سوچئے، جس شخص نے شادی کے چند سال بعد ہی لالچ اور خود غرضی کا لبادہ اوڑھ لیا ہو، جو بیوی کو جیتی جاگتی انسان کی بجائے پیسہ بنانے والی مشین سمجھ بیٹھا ہو، بیوی کی ہر بات میں کیڑے نکالتا ہو اور جو صرف خود کو عقل کل سمجھتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ کوئی 40 لمحے نہیں گزار سکتا۔ بشرا نے تو 40 سال گزار دیے۔ ان 40 برسوں میں بشرا کی فیملی اور دوستوں نے انہیں بارہا ٹوٹتے دیکھا۔ بظاہر وہ شادی شدہ تھیں لیکن کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اقبال انصاری صرف نام کے شوہر ہیں۔ گھر کے اخراجات سے لے کر بشرا کی ضرورتوں تک انہوں نے کبھی بشرا کو ایک پیسہ نہیں دیا۔ البتہ وہ یہ حساب ضرور رکھتے تھے کہ بشرا کہیں فضول خرچی تو نہیں کر رہی۔ دونوں کے بیچ جذباتی اور مالی رشتہ تو جنموں سے ختم ہو چکا تھا۔ بشرا اور اقبال انصاری میں فاصلے جب حد سے بڑھنے لگے تو بشرا نے اپنے والد سے شکایت کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے والد معروف صحافی اور لکھاری احمد بشیر ابھی زندہ تھے۔ بشرا اکثر کہتی کہ اس رشتے کا طوق اگر یوں ہی ان کے گلے میں لٹکتا رہا تو ان کا دم گھٹ جائے گا، لیکن پھر اپنے والد کے سمجھانے بجھانے پر راضی ہو جاتی۔ اقبال انصاری بھی ان کے والد کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور قسمیں کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے۔ خیر، بشرا خود بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ ضروری فرض ادا ہو جائیں، ان کی بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ فنکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ ایک ماں بھی تھی۔ جیسے ہی نریمان اور میرا کی گریجویشن مکمل ہوئی، بشرا نے فوراً ان کی شادیاں کر دیں۔ اب وہ اپنی گھٹن زدہ زندگی سے پیچھا چھڑا سکتی تھی۔ بشرا جو سوچ رہی تھی وہ نہ تو غیر سماجی اور نہ ہی غیر شرعی عمل تھا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب ان کے سامنے دو راستے تھے کہ یا تو زندگی کو جیسے تیسے گزار لیں یا اس طوق کو گلے سے اتار کر اپنی من چاہی دنیا میں لوٹ جائیں۔ اسے قسمت کہیں یا کچھ اور کہ انہی دنوں اقبال حسین کی انٹری ہوئی۔ بشرا کے ایک تو پروجیکٹ تھے جنہیں وہ ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ عمروں کے واضح فرق کے باوجود دونوں کی کیمسٹری میچ کرنے لگی۔ بشرا نے ویسے بھی شوہر سے علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی اور اقبال حسین اس دوران ان کے کافی قریب آ چکے تھے۔ وہ نہ صرف بشرا کا احترام کرتے بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال بھی رکھتے۔ بشرا کو کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے ان کی زندگی میں اسی ایک شخص کی کمی تھی۔ بشرا جیسی سمجھدار اور سینسیبل خاتون کے لیے اقبال حسین سے شادی کا فیصلہ قطعاً آسان نہیں تھا، تاہم خاندان والوں، بیٹیوں اور دوستوں کے اعتماد نے اسے آسان بنا دیا۔ بشرا مصلحتاً اپنی شادی کو پبلک نہیں کر رہی یا اسے وہ اپنا نجی معاملہ سمجھتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقبال حسین کے ساتھ وہ بہت خوش ہیں۔ سوشل میڈیا پر مختلف تقریبات میں، ٹی وی ٹاک شوز کے دوران آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ بشرا کتنی مطمئن اور کھلی کھلی نظر آتی ہیں۔ یہ سب ان کے زندگی میں آنے والے نئے اقبال کا ہی تو کرشمہ ہے جو احتراماً اپنی بیوی کو مادام کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہاں تک تو کہانی میں کوئی ٹوسٹ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اقبال انصاری اگر بشرا کی زندگی سے نکل چکے ہیں تو وہ اب تک بشرا انصاری کیوں کہلاتی ہیں؟ دراصل بشرا کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو اندرون ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی ایک نمایاں شناخت رکھتے ہیں۔ نہ صرف فن کی دنیا میں بلکہ اپنے تمام ڈاکیومنٹس میں بھی وہ بشرا انصاری کے ٹائٹل سے جانی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فی الحال انہوں نے اپنا نام تبدیل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ویسے بشرا کا تعلق بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ لڑکیوں کو شادی کے بعد والد کے نام کی جگہ شوہر کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حال ہی میں جب ان کے والد احمد بشیر کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا تو بشرا کے بھائی ہمایوں اور بہنوں سنبل اور نیلم بشیر کے علاوہ بشرا اور ان کی بیٹی نریمان بھی موجود تھیں۔ بشرا نے گفتگو کے دوران اپنے موقف کو ایک بار پھر دہرایا اور کہا کہ آج کل کی لڑکیاں سمجھدار ہیں جو اپنے والد کے نام کو ہمیشہ ساتھ رکھتی ہیں۔ جیسے نریمان اور میرا کی شادی ہو چکی ہے لیکن ان کے ناموں کے ساتھ انصاری ہی جڑا ہے۔ ہم بہنوں کی بھی اچھی خاصی پہچان تھی، نیلم بشیر، سنبل بشیر، بشرا بشیر اور کلزم بشیر، جو کہ اسما کا اصل نام ہے۔ یہ تو ہم لڑکیوں کا پتہ نہیں کیا رومانس ہوتا ہے کہ شادی کے بعد مسز رشید اور مسز حمید ہی کہلانا ہے۔ بہرحال مجھے فخر ہے کہ میرے آئی ڈی کارڈ پر میرا نام بشرا بشیر ہی درج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیگر ڈاکیومنٹس پر بشرا بشیر کب بشرا انصاری کی جگہ لیں گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।